پہلے پارے میں واقعہ موجود ہے کہ رب کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، میں واقعہ نہیں سنا رہا، میں اپنے عنوان پہ دلیل دینے لگا ہوں. فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کائنات میں نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، ایک زمین کا سلطان اور حکمران پیدا کرنا ہے. اور اللہ نے انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور دوسری انسان حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا. اب ذرا سنیے ان دونوں کے ساتھ رسول اللہ کے تعارف کا معاملہ کیا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی پسلی سے پیدا ہوئی. رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا آدم آپ اور آپ کی بیوی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتنا مرضی آئے رج پج کے جنت میں اپنی لائف کو چل کرو، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، تمہارے اوپر کوئی بین نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک درخت کا منع فرما دیا. اوکے، اب کیا ہوا؟ اب یہاں دو باتیں ہیں. قرآن کریم کو دیکھیں تو نظریہ اور ہے، عام عوام کی بات کریں نظریہ اور ہے. لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے. اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ قریب چلے گئے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ گناہ ہو گیا تھا. کیوں؟ نبی گناہ کا معالج ہوتا ہے، نبی گناہ کا طبیب ہوتا ہے، نبی گناہ کا ڈاکٹر ہوتا ہے. اور ڈاکٹر خود مرض میں مبتلا ہو یہ ڈاکٹر کا عیب ہے. میں کسی سے اپنی کڈنی کا علاج کرانے جا رہا ہوں تو وہ خود بھی کڈنی پیشنٹ ہے، تو میں خاک اس کے اوپر اعتماد کروں گا. میں کسی کے پاس اپنے شوگر کے لیے اگر علاج کے لیے گیا ہوں اور وہ خود شوگر پیشنٹ ہے تو میں کیا اس پر اعتماد کروں گا؟ میری بلیونگ کی انتہا ہوگی، کہاں کچھ بھی نہیں کروں گا. اگر میں کسی کے پاس گیا ہوں کھانسی کا علاج کرانے اور وہ خود کھانس رہا ہے، مجھے خاک دوائی دے گا، تو وہ مرض جس کا بندہ معالج ہو اس میں مبتلا ہونا معالج کا عیب ہوتا ہے. اور اگر نبی گناہ میں مبتلا ہو جائے نعوذ باللہ تو پھر یہ تو نبی کا عیب ہے، اور اللہ تو نبی کو بغیر عیب کے پیدا کرتے ہیں. تو حضرت آدم سے گناہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ آؤ قرآن نظریہ پیش کرتا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. فرمایا حضرت آدم سے ہمارا پرومس ہوا، وعدہ ہوا، طے ہوا یہ بات کہ آپ نے کام نہیں کرنا. فنسیا، حضرت آدم سے بھول ہو گئی. قرآن نے واضح طور پہ نسیان کی بات کی ہے اور فرمایا بھول جان بوجھ کے ہوتی ہے. کہا جی نہیں، ولم نجد لہو عزما، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی. حضرت آدم سے بھول ہوئی. حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے، زمین پہ کئی 100 سال تک دعائیں مانگی ہیں، کئی عرصے تک. اب میں 2 دعائیں سناتا ہوں. ایک دعا قرآن میں ہے، ایک دعا حضور علیہ السلام کے فرمان میں ہے. قرآن کریم میں ہے حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم سے بھول ہو گئی، آپ ہماری بھول نہیں معاف فرمائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، مولا ہماری بھول کی معافی دے دے. کئی عرصے تک دعا مانگی، اللہ کا جواب نہ آیا. اب حدیث پاک میں آئے کہ جب جواب آیا تو وہ دعا کون سی تھی؟ مستدرک حاکم میں حدیث پاک موجود ہے. امام حاکم رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا میں یوں مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے. میں اگلی بات بعد میں کروں گا، لیکن رک کے آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک دلیل کے طور پہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ دنیا میں آؤ تو دنیا پہچانتی ہے، لیکن میرا پاک نبی وہ ہے جس کو آنے سے پہلے دنیا پہچانتی ہے. اس کی دلیل میں ہی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت آدم اپنی بھول کی معافی کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ پیش فرما رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ ماشاء. اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ حضرت آدم کو حضور کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے، حضرت آدم کو حضور کا تعارف ہو چکا ہے، جان پہچان شناسائی ہو چکی ہے. حدیث پاک میں جب حضرت آدم نے یوں مانگا تو اللہ کا سوال ہوا، فوراً جواب آیا. ابھی تک کوئی جواب نہیں تھا،
اب جواب آیا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو ہم نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو جب اتنے عرصے کے بعد اللہ کا جواب آ گیا، بتائیں اب ایمانی کیفیت میں کتنی امید مضبوط ہو گئی ہوگی۔ عرض کیا مولا میں کیسے جانتا ہوں، لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی تھی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا تھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں اس بات پہ درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑ کر ملا کر لکھا گیا ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہوگی۔ یا مولا یا سالتک بحق ہی، اللہ میں نے اسی لیے ان کا وسیلہ پیش کیا، مجھے حضور پاک کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دی۔ اب رب کریم کا جواب سنیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا، فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم ہم نے تمہیں بھول کی معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا ولولا محمد لما خلقتک، اگر حضور علیہ السلام نے دنیا میں نہ آنا ہوتا ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء یہ میں نے پہلی دلیل پیش کی ہے کہ میرے پاک نبی اس دنیا میں نہیں آئے، آنے سے پہلے میرے پاک نبی کی پہچان، جان، شناسائی